یہ جو خبر آ رہی ہے کہ قریشی صاحب نے دفتر خارجہ کے اندر اعزازی طور پہ کچھ لوگوں کو رکھا ہوا ہے، وہ کن بنیادوں پر؟ وزارت خارجہ کے افسر پریشان ہیں. انہوں نے اخبار نویسوں سے اس کا اظہار کیا ہے کہ اپنے امیج بلڈنگ کے لیے 2 آدمیوں کو رکھا ہے. انہوں نے ایک سمینہ راشد ہے محترمہ جی، اور عمران اختر صاحب ہیں. جی، عمران اختر صاحب کے تو کوئی قوائف معلوم نہیں ہو سکے سوائے اس کے کہ وہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہے انگریزی تعلیمی اداروں کا. اچھا. اور سمینہ راشد جو ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ پڑھی لکھی خاتون ہیں اور اقوام متحدہ کے کئی پروجیکٹ انہوں نے کیے ہیں ماحولیات ہیلتھ وغیرہ سے متعلق، اور وہ اپنی ایک پبلک ریلیشنز کی کمپنی بھی چلاتی ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ میٹنگوں میں شریک ہوتے ہیں اور انہیں دست راست سمجھا جاتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا. شاہ محمود قریشی صاحب کا مزاج ہے کہ ملتان میں کوئی مداخلت نہ کرے، افسر میری مرضی کے ہوں گے. ضمنی الیکشن ایک واقعہ بیان کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ رات کو 12 بجے جب کہ وہ کسی بہت ضروری کام میں مصروف تھے تو دروازے پہ کسی نے دستک دی. اچھا. اور انہوں نے دروازہ کھولا اور وہ سونے کا لباس پہنے ہوئے تھے، مطلب یہ ہے کہ یہ ٹراؤزر وغیرہ لائٹ وہ دھاری دار پہنتے ہیں. تو وہ اپنا باہر شاہ محمود صاحب کھڑے ہوئے رات کے 12 بجے اور ان سے کہا کہ بھائی کیا خیریت ہے؟ تو پہلے تو ملازم نے آگے دستک دی، سرگوشی کی. تو انہوں نے کہا میں اس وقت کیسے مل سکتا ہوں، میں تو سونے لگا ہوں، تو کل بات کر لیں گے. انہوں نے کہا نہیں وہ مصر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس لیے حاضر ہوا ہوں آپ سے یہ کہنے کے لیے کہ پارٹی میں میرا عہدہ وائس چیئرمین کا ہونا چاہیے. یہ یعنی اس زمانے کی بات ہے جب وہ شامل ہوئے تھے. اچھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا بھائی تم چیئرمین بن جاؤ، ہاں جی، جو عہدہ چاہیے، اور بھی کوئی مطالبے ہیں سارے تمہارے مطالبے، رات کے 12 بجے مگر رات کے 12 بجے آپ کا اچانک اس طرح آنا، 11:30 بجے ہوں گے، 12 بجے ہوں گے، لیٹ نائٹ. دس از واٹ ہی ہمسیلف ٹولڈ. اور ضمنی الیکشن میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جی اوکاڑا میں فلاں کو ٹکٹ دے دیں. اچھا. اور مطلب بات جو ملتان میں تو یہ بھی اس طرح کے بھی واقعات ہوئے. وہ سکندر محسن صاحب سے انہوں نے کہا آپ میرے گھر آئیں گے تو ٹکٹ ملے گا، ورنہ ٹکٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. اور ان کو منت سماجت کر کے لایا گیا تھا اور خان صاحب کے خواہش مرضی سے لایا گیا تھا، اور وہ مطلب ان کی بڑی اہمیت ہے پولیٹیکلی. تو ایک بچوں کی سی ضد ہے. جب جاوید ہاشمی کی شمولیت کا مسئلہ تھا، جاوید ہاشمی صاحب نے بعد میں جو کیا سو کیا، تو یہ طے پایا تھا کہ وہ شامل ہوں گے. تو وہ جب کراچی پہنچے، کراچی میں اس دن جلسہ تھا عمران خان کا. اچھا. تو عمران خان صاحب انہیں ریسیو کرنے کے لیے جائیں گے فار اے جیسچر آف گڈ ول کہ بھائی اس کی جاوید ہاشمی صاحب سینئر سیاستدان ہیں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ بڑا واقعہ ہے اور بڑی اس کو جتنی موضوع اہمیت ہے وہ دی جائے. تو شاہ محمود جو آنسوؤں کے ساتھ رو پڑے کہ اس میں میری بڑی بستی ہو جائے گی. تو وہ اس پہ ایک بہت بلیغ تبصرہ، اب نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنا جہانگیر ترین صاحب نے کیا تھا. اور وہ جہانگیر ترین صاحب الفاظ کے انتخاب میں بہت محتاط ہیں. اللہ یہ کہ دوستوں میں بیٹھے گپ شپ اور شاید کبھی کوئی ایک آدھ لوز فکرہ بھی کہہ دیں. تو انہوں نے کہا تھا اس پہ ہی از ناٹ اے ٹیم پلیئر. اچھا، وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، وزارت خارجہ کے افسر یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی سینسیٹیو وزارت ہے، اسٹیٹ سیکرٹ ہوتے ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا چیز بتانی ہے، کیا چیز چھپانی ہے. اور اس میں وہ ان کے من پسند لوگ. غزل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں ایک چیز بتانی ہے اور ایک چھپانی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کنارے میں بات کرنی ہے، یعنی آپ کا ٹارگٹ تو کچھ اور ہوتا ہے، میسیج ایک ذرا ڈیفرنٹ دے رہے ہوتے ہیں، یا مختلف بھی دے رہے ہوتے ہیں، یا متضاد بھی دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب اس میں نیشنل سیکورٹی وہ وزارت خارجہ کے ملازم نہیں ہے، یعنی اچھے لوگ ہوں گے، کمپیٹنٹ ہوں گے، اور یہ ٹھیک ہے وہ اپنی امیج بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں، شوق سے کریں. ویسے امیج بلڈنگ کوئی چیز ہوتی نہیں ہے الٹیمیٹ انالیسس میں. یعنی یہی ہوتا ہے کہ آپ اہتمام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں، یعنی جو آپ سے کوئی بات غلط منسوب نہ کی جائے. ورنہ دنیا میں ہر شخص کو جانتا ہے جس سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. درست، بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. یہ جو لوگ ڈرامے کرتے ہیں اور اداکاری کرتے ہیں تو اس سے انہیں فائدہ نہیں پہنچتا. اینی ہو، اس پہ وزارت خارجہ کے افسر پریشان ہیں، وزیر اعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اب وہ تو ملازم لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی وزارت خارجہ کے سیکرٹری کیوں نہ ہو، کتنی اہم عہدے پر فائز کیوں نہ، وہ تو وزیر خارجہ سے نہیں کہہ سکتے
مگر یہ ہارون صاحب اور کانفلکٹ آف وزیر خارجہ انٹرسٹ صاحب کا تو مزاج یہ ہے کہ میں ملتان میں ٹکٹ میری مرضی کے خلاف جاری نہیں ہو سکتے. اگر کوئی ایم پی اے جیت گیا ہے تو اس پہ جس طرح مرضی ہے رابطے کر کے اور اپنا سفارشیں کروا کے جو مرضی ہے اس کو ایم پی اے کا حلف اٹھانے نہیں دیا جائے گا. تو ایک ضدی بچے کا سا ان کا رویہ ہے, تو ان کو روکنا چاہیے. وہ ایک ذمہ داری. اول تو وزیر خارجہ آپ دیکھتے تھے خورشید قصوری صاحب پاکستانی سیاست پہ کبھی گفتگو ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہی واز سو کیئرفل کہ ایک ایک لفظ احتیاط سے وہ بلاتے تھے, اور تمام جرنلسٹوں کو جنہیں وہ سمجھتے تھے کہ ان کی بات کی کوئی اہمیت ہے بلاتے تھے. مثلاً ایک اور صاحب ہیں نون جرنلسٹ, اور مجھے وہ ہر مہینے ایک دفعہ لنچ میں بلاتے تھے اور بریف کرتے تھے ساری خارجہ پالیسی کی ڈیولپمنٹس پہ, اور آزادانہ تبادلہ خیال کرتے تھے. اب ان کی مرضی کے بغیر کوئی اخبار نویس وہاں نہیں جا سکتا. ہمارے جیسے لوگ تو وہاں داخل ہی نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہیں بعض اوقات تنقید کرتے ہیں. آج بھی بڑی جسارت کی ہے ان کی شان میں. تو اول تو یہ میٹیریل ہی نہیں ہے وزیر خارجہ کا, یہ آدمی قابل نہیں ہے. یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جیسے ڈاکٹر فردوس عائشہ کوان. میں نام لینے میں آپ کو پتہ جھجکتا نہیں ہوں, جو پارٹی کے لیے ایسٹ کم ہوتے ہیں, لائبلٹی زیادہ بن جاتے ہیں, مسائل زیادہ پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی اپنا جہانگیر ترین کے خلاف گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے. اچھا بائی دی وے گورنر صاحب کا فون آیا تھا. ہاں وہ کل آپ نے خبر جو بہت بڑی خبر دی تھی. دیکھیے ہمارے سورسز تو اب بھی اس پہ اصرار کر رہے ہیں, الگ سے جو پارٹی والا معاملہ ہے یہ ہے. لیکن بہرحال ان کا موقف یہ ہے, اور ان کا حق ہے کہ ان کا موقف بیان کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ علیم خان صاحب تو ایک بینک خرید رہے ہیں اور ایک ٹی وی چینل خرید رہے ہیں, اور سیاست سے دستبردار اور لا تعلق ہونا چاہتے ہیں. حالانکہ چینل خریدنے کا مطلب سیاست سے لا تعلق ہونا نہیں ہے. بینک تو خیر ان کا کاروبار ہے, اور اس میں اطلاع یہ ہے کہ وہ سہولت سے نہیں ہوگا بینک ٹرانسفر, اس لیے کہ نیب کا کیس بہرحال موجود ہے, اس کا فیصلہ تو نہیں ہوا. ہو سکتا ہے اس میں مکمل طور پر وہ بے گناہ ہو, اور ٹی وی کے ٹرانسفر میں بھی پرابلمز آ رہے ہیں. تو گورنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی گروپ وغیرہ نہیں بن رہا. بہت سختی سے تردید نہیں کی, تردید تو کی. میں نے کہا اچھا علیم خان جو ہے وہ دستبردار ہو سکتے ہیں, یہ بات قابل فہم ہے, آپ تو نہیں ہو سکتے. تو کیا جواب؟ آپ تو بچپن سے سیاست فرما رہے ہیں, لڑکپن سے جب سے ہوش سنبھالی ہے, اور یہ آپ کا کام ہے. ہر آدمی کا ایک کام ہوتا ہے دنیا میں, آپ کا کام سیاست ہے. انہوں نے کہا نہیں کوئی گروپ وغیرہ نہیں بن رہا. ٹھیک ہے, تو ممکن ہے اب واضح ہو جائے گا. مگر ان کے ارد گرد کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بنے صوبے کے, اور یہ گورنری پہ مطمئن نہیں ہے, اور امبیشس آدمی تو وہ ہیں. اب اگر ہمارے سورسز غلط کہہ رہے ہیں تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. سورسز سے میں نے آج پھر رابطہ کیا, ذمہ دار لوگ ہیں. یہ آپ نے کیا خبر مجھے دے دی, یہ گورنر صاحب تو تردید کر رہے ہیں. علیم خاص پہ عادت خاموش ہے, تو وہ ایسے موقع پہ خاموشی کو روا سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی گروپ وغیرہ نہیں بن رہا. بہرحال وہ الیکشن لڑیں گے, ایک اطلاع ان کی اہلیہ محترمہ بھی لڑیں گی, اور وہاں وہ کام بھی کر رہے ہیں, رابطے بھی لوگوں سے کر رہے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, چلیے دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا اپڈیٹس آتی ہیں. ہارون صاحب وہ تو آپ سے لیتے رہیں گے. گوادر انسیڈنٹ, ایک مہینے میں دوسرا بڑا انسیڈنٹ. چائنا نے جو ری ایکشن دیا اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو واقعے کو دیکھیے نا, کہ یعنی فوج موجود ہے حفاظت پہ, پولیس موجود ہے, 2 پلاٹونز. نہیں وہ 2 پلاٹون تو اشارہ ہے وہ داسو کے لیے ہے. داسو کے لیے, ٹھیک. یہاں پہ پولیس ساتھ موجود ہے, فوج ساتھ موجود ہے, قافلے کے, اور اس کے علاوہ سڑک پہ وردی کے بغیر فوجی موجود ہیں. یہی انتظامات ہو سکتے ہیں نا. اب خود کش حملہ آور کا آپ کیا کریں گے؟ وہ گلی سے نکلا, ماہی گیروں کی بستی ہے, اور اس نے آ کے ان گاڑیوں کا رخ کیا. وہ ان سے ٹکرا جانا چاہتا تھا, اور اگر وہ ٹکرا جاتا خدا نخواستہ تو بہت بڑا نقصان, تو داسو جیسا یا شاید اس سے بھی زیادہ نقصان بڑا ہوتا. انسیڈنٹ, خدا نخواستہ. مگر یہ تو وہ اس کو یعنی سادہ لباس اس کو کیا گیا تھا, مطلب پکا تھا وہ اپنے کام میں, برین واشنگ ہوئی تھی.